پہلے میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، آپ بہنوں سے کہتا ہوں، یہ جو ہمارے مسلم معاشرے میں لوجوں میں جسم بیچنے والی بچیاں پیدا ہوتی ہیں یا بھاگنے والی بچیاں پیدا ہوتی ہیں، میں ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ یوں ہی نہیں بھاگتی. کسی کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ رہی ہے، جسم بیچ رہی ہے لوجوں میں، ایسے ہی نہیں ہوتا. غربت انسان کو مجبور کرتی ہے، اور جب غربت میں ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے نا، تو ایسے جرائم پیشہ بچیاں اور ایسے جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں. ہر غریب ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگ صبر والے نہیں ہوتے تو وہ غلط راستے پہ چلے جاتے، ورنہ ہر عورت ایسی نہیں ہوتی. 99% عورتیں صبر والی ہوتی ہیں، وہ صبر کر جاتی ہیں، لیکن 1% ایسا ہوتا ہے کہ ہم مدد نہیں کرتے، اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ کیوں مدد نہیں کرتے؟ بڑی معذرت کے ساتھ لاڈنو والوں، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دینا، اگر نہیں معاف کر سکتے تو میری بات مت ماننا، یہی چھوڑ دینا. آج ہم اپنے پیروں کے گنبد 2-2 کروڑ کے بنا رہے ہیں، ہم مسجدوں کے مینار 2-2 کروڑ کے بنا رہے ہیں. ریس لگی ہوئی ہے، فلاں گاؤں کے اندر مسجد کا مینار اتنا بڑا ہے تو ہم اتنا بڑا بنائیں، فلاں علاقے میں مسجد اتنی بڑی ہے تو ہم اتنی بڑی بنائیں. گاؤں ہے 300 گھروں کا اور مسجد بن رہی ہے 2000 لوگوں کی، سونی پڑی ہوئی ہے. میں نہیں کہتا کہ مسجد نہ بناؤ، لیکن جو ضرورت ہے اتنی بناؤ. اپنے مرشدوں کا گنبد بھی بناؤ، لیکن اتنے قیمتی نہ بناؤ، جتنی ضرورت ہے اتنا بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اب بھی تمہارے معاشرے میں بہت سی بچیاں ایسی ہیں جن کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہے، وہ سسکیاں لے رہی ہے. واٹس ایپ پہ اگر کوئی میسج آ جاتا ہے کہ لڑکی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، تو تم ایک دوسرے کو دیکھو لڑکیاں بھاگ رہی ہے، کیوں بھاگ رہی ہے؟ تم ذمہ دار نہیں ہو. جب وہ بغیر شادی کے پڑی ہوئی تھی گھر میں سسکیاں لیتے ہوئے، کس نے اس کی خبر لی؟ کس نے اس کی مدد کی؟ کوئی مدد نہیں کی. اب درد بھری باتیں جلسے میں کرتے ہو، منافقت کرتے ہو. اگر ہم مدد کر دیتے اس بچی کی تو وہ کسی غیر کے ساتھ بھاگنے کی شوقین نہ تھی. تم نے اس کو تو بہو نہیں بنایا نا، کیونکہ تم تو بہو بنانے نکلتے ہو تو مالدار ڈھونڈتے ہو. تم بہو بنانے کے لیے نکلتے ہو تو دولت ڈھونڈتے ہو، مال ڈھونڈتے ہو. کبھی سوچا کسی غریب کی بیٹی کے سر پہ پلو ڈال دوں گا، مالدار جہیز دے کے بھیجے گا، غریب دعا دے کے بھیجے گا. جہیز ختم ہو سکتا ہے لیکن غریب کی دعا کبھی ختم نہیں ہو سکتی، نسلوں تک اس کا اثر رہے گا. مجرم ہم ہیں، جرائم ہم نے کیا، ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کیا. اسی لیے بیٹیاں بھاگ رہی ہے. بیٹیوں کو بھاگنے سے بچانا ہے تو لوگوں کا سپورٹ کرو. اپنی بیٹی کی شادی کرنے نکلو تو ساتھ میں کسی غریب کو بھی بیاہ دو. اپنے بیٹوں کی شادی کرنے نکلو تو مالداروں میں ڈھونڈنے کی بجائے غریبوں کی بچیوں کو ترجیح دو. مالداروں کے گھر تو کوئی بھی چلا جائے گا، لیکن غریب کے سر پہ کوئی پلو تو ڈالے. کوئی جوان ایسا تو ہے کہ یہ سوچے میں بیوہ کی بیٹی سے شادی کروں گا، میں کسی غریب کی بیٹی سے شادی کروں گا. یاد رکھنا، کسی غریب کے دل سے جو دعا نکلے گی اللہ تمہاری نسلوں کی تقدیر کو بدل دے گا. اس لیے کہ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے. یہ درد بھری باتوں سے صرف کام نہیں چلتا، میدان عمل میں آنا پڑے گا. تو المختصر یہ